دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیماً لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے۔ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا، آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، تو اقبال کہتا ہے سرخرو عشق غیور از خون او، شوقی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نصب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے،
کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے، نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو، تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا۔ شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے، سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے، پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا، اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے، اس کا بانپ پن پھر بھی نہیں گیا ہے۔ حسین کا سر کل بھی اونچا تھا، حسین کا سر آج بھی اونچا ہے، اس کا نام زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کی فکر زندہ۔ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں، سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ 14 سال کی عمر ہے، بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے، کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے، ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں، یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسلے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے، آپ کے بدن پہ کپ کی بتاری تھی۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو۔ ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے۔ سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا، کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے۔ شمر ذی الجوشن کو کہا تو بتا،
کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا۔ اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو۔ اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں۔ جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، یان سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطع رونے لگے، اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو، تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ، اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے۔ تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گھوڑا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے۔
عرب عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ قابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ صابرا اور شتیلا کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں، گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں۔ ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے، ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے۔ اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے، اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی۔ دنیا کی 5.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں، تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں، زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں۔ امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ اس کار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں ہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے امت کے اس دکھڑے کو بڑی دیر قبل بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ امت کے درد کو بھی جانتا ہے، مرض کو بھی جانتا ہے، علاج کو بھی جانتا ہے۔ امت اس قار مذلت میں کیوں گری اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئی؟ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اس کو اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے، جو لوگ معاشی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلم کے زوال کا سبب مادیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہیں، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے۔ اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتے کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی۔ باقی رہی بات غربت و امارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔
उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे, 6 जिरहें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरा पोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे। खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहुद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा 1 चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा। और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहुद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इज़खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था। इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए।
کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے، عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کرنے۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اور تمہیں کہانی سناؤں، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روح سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے، ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا دی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا
اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا 2 باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا، تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشتر بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں، مال زیادہ ہو گیا رسوا نہیں ہوئے ہیں، رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں۔ آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر۔ پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں، سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد، تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی، اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں
80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے۔ ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھیں جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچے۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لادی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں،
اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے. میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہنا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. اللہ اکبر. میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں. ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا. کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی،
وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی، ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں۔ کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا، تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں، تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں، اور ہمارے مستعمن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الفسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا۔ ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا۔ یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے۔ کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے،
پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے۔ آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیا کمال، کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے۔ میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہاں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا ہاں، تو ہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا ہاں۔ حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے اپنے اس ایک شعر میں نچوڑا۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے۔ شکوے میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے، صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو اقبال نے اپنے جواب شکوے کو یہاں آ کر کے روکا۔ صدا ادھر سے آ رہی ہے، امت کو علاج دیا جا رہا ہے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے
کی محمد سے، وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے۔ آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لیے حضور کی دہلیز پہ آ جائیں۔ بہت دور جا چکے ہیں، آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور رب کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ کے میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے